السلام علیکم، سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ پچھلے دنوں سے بہت بڑی سرگرم رہی اور پوری دنیا کی نظریں ان پہ لگی ہوئی تھی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک سٹنگ جج، ایک حاضر سروس جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس تقریباً 3-4 مہینے سے چل رہا تھا۔ اس کی نظر ثانی کی درخواست، اس پہ 26 اپریل کو فیصلہ آیا اور اس کی نظر ثانی کی درخواست کو قبول کیا، اور اس کے خلاف جو کیس تھا اب وہ ان کے تمام کیس ان کے ختم ہو گئے، اور ان کی نظر ثانی کی جو درخواست تھی وہ قبول کی گئی، اور اس پر بہت زیادہ اس پر بحث بھی ہوئی، اور اب بھی مزید بحث جاری ہے۔ لیکن اسی عدالت میں، اسی معزز عدالت میں، اسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اسی پاکستان کے سب سے بڑے عدالت میں ایک اور جج، سینئر جج، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق سینئر جج شوکت عزیز صدیقی کا کیس پچھلے 2.5 سال سے اسی سپریم کورٹ میں التوا کا شکار ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج، سینئر جج تھے، ان کو 2018 میں صدر پاکستان نے سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارش پر ان کو اپنے عہدے سے برطرف کیا گیا تھا۔ 11 اکتوبر 2018 کو برطرف ہونے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج شوکت عزیز صدیقی نے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدر پاکستان کی اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا، اور تقریباً 2.5 سال سے ابھی ان کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے زیر التوا کا شکار ہے۔ حال ہی میں 29 اپریل کو شوکت عزیز صدیقی نے ایک متفرق درخواست دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کے سامنے پیش کی ہے، اور اس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ 30 جون کو ہے، اور اس ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اس کیس پہ ان کی سنوائی ہو، ان پہ کیس پہ ان کے جو مقدمہ ہے ان پہ فیصلہ صادر کیا جائے تاکہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو 2018 میں کیوں برطرف کیا گیا تھا؟ انہوں نے ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی ایسوسی ایشن سے خطاب کے دوران پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ISI کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے بعد اس کو سپریم جوڈیشل کونسل جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، جو کہ 209 کے تحت سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے سپیریئر کورٹس کے ججوں کے خلاف کسی بھی مس کنڈکٹ کے حوالے سے کارروائی کرتی ہے، اور پھر ان کو سزائیں دیتی ہیں۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل نے اکتوبر میں 2018 میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو اس کی برطرفی کو، اس کی جو سفارش کی گئی تھی صدر پاکستان کو، اور پھر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے 11 اکتوبر 2018 کو ان کے اپنے عہدے سے برطرف کیا، اور اس کے بعد پھر شوکت عزیز صدیقی نے اپنی برطرفی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ یہاں قابل ذکر امر یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو واحد آئینی ادارہ ہے، جو آرٹیکل کے 209 کے تحت ججوں کے خلاف مس کنڈکٹ کے حوالے سے یا ججوں کا احتساب کا ایک ادارہ ہے، لیکن ان کی سپریم جوڈیشل کونسل کی اس کارروائی کو ایک پروٹیکشن، ایک تحفظ حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 211 یعنی 211 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کی جو بھی کارروائی ہوتی ہے، جو بھی وہ کارروائی کرتی ہے کسی جج کے خلاف، یا وہ سفارش کرتی ہے صدر کو اس جج کو برطرف کرنے کے لیے، تو اس کارروائی کو کسی بھی فورم، کسی بھی عدالتی فورم، کسی بھی جوڈیشل فورم کو ان کی کارروائی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے، جس طرح ایک اور بھی آپ کو یاد ہوگا، ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف بھی ایک صدارتی ریفرنس دائر کیا تھا سابق صدر پرویز مشرف نے، اور اس پہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں انہوں نے شوکاز نوٹس جاری کیا تھا، تو اس پہ بھی جسٹس افتخار چودھری نے اس کو چیلنج کیا گیا تھا کہ جناب ان کے خلاف جو یہ صدارتی ریفرنس فائل ہوا ہے وہ میلافائڈی ہے، بنیتی بنیاد پر یہ فائل کیا گیا تھا، لہٰذا اس لیے اس نے ان کو چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے پھر اس کے کیس کو سنا بھی، اور بعد میں جسٹس افتخار چودھری کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ قواش کر دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے یہ بنیاد بنایا گیا تھا کہ اس کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا گیا تھا اس پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اپنا لیگل مائنڈ اڈاپٹ نہیں کیا تھا، اپلائی نہیں کیا تھا، اور چونکہ اس کے خلاف یہ ریفرنس بدنیتی پر فائل کیا گیا تھا، تو لہٰذا جسٹس افتخار چودھری کے خلاف وہ ریفرنس قواش کر دیا گیا تھا، اس کو قلعدم قرار دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں پہ، اور اس کے بعد وہ ریسنٹ جو اگزامپل ہے ہمارے سامنے، وہ سپریم کورٹ کے سٹنگ سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے خلاف بھی صدر پاکستان نے
ریفرنس فائل کیا تھا اور اس پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنی جو ٹیکس گوشوارے ہیں اس میں انہوں نے اپنے جو لندن کی جو پراپرٹیز ہیں، ان کے جو لندن میں جو جائیدادیں ہیں ان کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ یہ ان پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر الزام تھا۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پھر سپریم جوڈیشل کونسل کو جب جو ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا اس کو انہوں نے چیلنج کیا گیا تھا، اور وہی پلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی لی تھی کہ ان کے خلاف بدنیتی پہ یہ ریفرنس فائل ہوا ہے اور اس پہ جو ہے پریزیڈنٹ نے اپنا لیگل مائنڈ بھی اپلائی نہیں کیا تھا، اور اس کے خلاف یعنی اس کے خلاف جو ریفرنس جو تیار ہو رہا تھا اور اس کے خلاف جو مواد اکٹھا کیا جا رہا تھا وہ بھی غیر قانونی طور پر کیا گیا۔ اس پر پھر پچھلے سال 19 جون 2020 کو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ 10 رکنی لارجر بینچ جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس عمر عطا ملیال، اس بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اس ریفرنس کو قواش کر دیا تھا، کالعدم قرار دیا تھا۔ اور لیکن چونکہ اس کا جو معاملہ تھا اور جس میں اپنی درخواست میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ جناب یہ جو جتنی بھی جو پراپرٹیز ہیں، جو باہر کی جو پراپرٹیز ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، یہ ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے ہیں، اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچے جو ہیں وہ خود مختار ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں، لہٰذا ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو جب اس کے خلاف جب ریفرنس خواش کیا گیا سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے، تو ان کا جو ان کی بیوی کا جو معاملہ تھا ٹیکس والا اور جو جائیداد والا جو معاملہ تھا، 10 جج صاحبان میں سے 6 جج صاحبان نے وہ معاملہ جو ہے وہ FBI کو سونپ دیا تھا، اور اس میں FBI کو ڈائریکشن جاری کی تھی کہ ان پہ کارروائی کر کے ان کی تحقیقات کرا کے، اور پھر ایک ٹائم دیا تھا کہ تقریباً 3 مہینے میں ان کے جو ہے اس کا فیصلہ کرا کے اور اس پہ پھر تحقیقات کرا کے اس کی رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل جو کہ مجاز اتھارٹی ہے، آئینی ادارے، اس کے سامنے وہ رپورٹ پیش کی جائے۔ اس کو پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے اس کو چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے پھر دوبارہ وہ 10 رکنی بینچ بنا اور اس تقریباً 3 مہینے وہی نظرثانی کی درخواست سپریم کورٹ نے سنی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اب یہ 26 اپریل کو جو ان کی نظرثانی کی جو درخواست تھی وہ باقاعدہ ایکسیپٹ کر لی گئی تھی 6-4 کے ریشیو کے سے، یعنی 6 ججوں نے ان کی جو ہے ان کی ایکسیپٹ کی تھی اور 4 جج صاحبان نے ان کی مخالفت کی تھی۔ بہرحال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وہ معاملہ ختم ہو گیا، اور ان کے جو آرڈر جو پچھلے جون کا جو آرڈر تھا پچھلے سال جو FBI کو انہوں نے ڈائریکشن دی تھی اس کو کالعدم قرار دیا تھا۔ یا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اسی بنیاد پر یہ ریفرنس چیلنج کیا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کے شوکاز کو چیلنج کیا گیا تھا میلافیڈی پہ، کہ یہ صدارتی ریفرنس اس کے خلاف فائل ہوا تھا، اور افتخار چودھری کے خلاف بھی صدارتی ریفرنس فائل ہوا، جبکہ شوکت عزیز صدیقی کے خلاف صدارتی ریفرنس نہیں تھا، لیکن وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے خود سو موٹو از خود نوٹس لیا تھا اس کے خلاف یہ، اور پھر ان کو جو ہے ان کی سفارش کی گئی تھی صدر کو کہ ان کو برطرف کیا جائے۔ لیکن جب شوکت عزیز صدیقی نے سپریم کورٹ کو باقاعدہ سپریم کورٹ میں جب اس اپنی برطرفی کو چیلنج کیا، تو شوکت عزیز صدیقی نے بھی وہی موقف اپنایا کہ اس کے خلاف جناب یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل نے جو کارروائی کی ہے وہ بدنیتی بھی کی ہے، میلافائڈی آف لا ہے، میلافائڈی آف فیکٹس پہ انہوں نے کی تھی۔ اور شوکت عزیز صدیقی نے کہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنی پہلی کارروائی میں ان کے خلاف یہ حکم صادر کیا، نہ ان کو سنا گیا، نہ ان کو باقاعدہ ان کے موقف کو سنا گیا، نہ ان کو ایویڈنس فراہم کرنے کے لیے جو ہے وقت دیا گیا، نہ ہی ان کے خلاف جو بھی مواد پیش کیا گیا تھا اس کے خلاف جو انہوں نے کہا تھا کہ ان پہ تحقیقات کی جائے، نہ ان کی تحقیقات کرائی گئی، اور نہ ہی سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کو نہ یہ حق بھی نہیں دیا گیا کہ ان کے خلاف جو مواد جو جمع کیا گیا تھا اس پر وہ جرا کرے، اس کو کراس ایگزامن کرے۔ یہ وہ تحفظات تھے، یہ وہ پلیز تھیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی جنہوں نے اپنی درخواست میں لی تھی۔ اس کے بعد تقریباً 2.5 سال سے یعنی 2018 کو اس کو برطرف کیا گیا تھا۔ اور یہاں پہ ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 11 اکتوبر 2018 کو شوکت عزیز صدیقی جو کہ سینئر جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس کو برطرف کیا گیا تھا، اور 26 نومبر 2018 کو ان کی متوقع تھی کہ وہ چیف جسٹس بنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، لیکن چونکہ اس سے پہلے ہی 2011 کو ان کو اپنے عہدے سے برطرف کیا گیا تھا۔ تو اس پر جب انہوں نے چیلنج کیا 2.5 سال سے پھر یہ التوا کا شکار رہا سپریم کورٹ میں، تقریباً بڑی درخواستیں دیں کہ ان کو جب سماعت کے لیے فکس کیا جائے، اور اسی سال جنوری میں 28 جنوری کو اس کی پہلی ہیئرنگ ہوئی، اور اس پہ 5 رکنی بینچ نے اس کی ہیئرنگ کی، اس کی سماعت کی، جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس عمر عطا ملیال۔
تو جسٹس عمر عطا بندیال نے سماعت کرتے ہوئے اس پہ دوران ان کے جو وکیل ہے، جو کہ شوکت عزیز صدیقی کے جو وکیل ہیں حامد خان، انہوں نے کورٹ سے استدعا کی کہ جناب میرے موکل جو ہیں وہ 30 جون کو ریٹائر ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ اٹ ول بی دا انٹرسٹ آف جسٹس، یہ انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہوگا کہ ان کے جو موکل ہیں یعنی شوکت عزیز صدیقی، ان کو ان کی جو درخواست ہے اس پہ فیصلہ صادر کیا جائے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ اس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس پہ فیصلہ صادر کیا جائے۔ اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال نے پھر حامد خان سے کہا کہ جناب آپ کو تو یاد ہے کہ 211 کا بار بھی ہے اس پہ، یعنی سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک 2211 کی ایک بار ہے آئینی، جس میں یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو بھی کارروائی ہوتی ہے، سپریم جوڈیشل کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کسی بھی جج کے خلاف کوئی سفارش کرتی ہے یا صدر کو جو وہ سفارش کرتی ہے کہ اس جج کو برطرف کیا جائے، تو سپریم جوڈیشل کونسل کی اس کارروائی کو کسی بھی عدالتی فورم میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ آئینی نقطہ ہے، قانونی نقطہ ہے جس پر ابھی حامد خان کو دلائل دینے ہوں گے، لیکن حامد خان نے ان کو کہا، دلائل تھوڑے دیے بھی، اس میں انہوں نے کہا بھی تھا کہ چونکہ یہ میلافائڈی کی بنیاد پر ان کو جو ہے نا نوٹس جاری ہوا، ان کو میلافائڈی بدنیتی کی بنیاد پر ان کو اپنے عہدے سے فارغ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا کہ کم از کم نوٹس تو جاری کیا جائے، تو جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے اٹارنی جنرل کو، فیڈریشن کو نوٹس جاری کیا اور اٹارنی جنرل کو کہا کہ جناب آپ 211 پہ ہمیں ایڈریس کریں گے، آپ بتائیں گے کہ کس طرح ان کی یہ درخواست قابل سماعت ہے۔ لیکن ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج 3 مئی ہے اور تقریباً 29 اپریل کو صدیقی، جو شوکت عزیز صدیقی نے درخواست جو دی تھی، اس نے انہوں نے درخواست کی تھی کہ تقریباً 5 مئی کو اس کی درخواست کو سماعت کو لگایا جائے اور روزانہ کی بنیاد پر یہ سماعتیں کی جائیں، تاکہ چونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ ان کی کہنا تھا کہ 30 جون کو وہ ریٹائر ہوئے، لیکن ابھی جو پرسوں جو روسٹر جاری ہوا ہے سپریم کورٹ کا، یعنی جو اس ہفتے کے لیے جو کیسز جو روسٹر جاری ہوا ہے اس میں وہ کیس نہیں لگایا گیا ہے، ابھی بھی نہیں لگایا گیا ہے۔ اور دوسرا جو بینچ اس کا جو سن رہا ہے، جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا جو بینچ، 5 رکنی بینچ جسٹس عمر عطا بندیال جو سن رہے تھے، ان کا وہ بھی اسلام آباد میں اویلیبل نہیں ہے، ان کی بینچ کو جو ہے وہ لاہور رجسٹری میں لگایا گیا، تو جسٹس عمر عطا بندیال 7 مئی تک وہاں پہ کیسوں کی سنوائی کریں گے، تو ابھی بھی ان کا کیس نہیں لگایا گیا۔ تو ابھی اس پہ یہ بات جاری ہے کہ آیا اب ان کی درخواست کب سماعت کے لیے لگائی جائے گی، اور کیا دوسروں کو انصاف فراہم کرنے والے جج خود اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور کیا ان کے جو وکیل ہیں حامد خان، کیا وہ ایسے دلائل دے دیں گے کہ وہ سپریم کورٹ کو یا اس بینچ کو کنونس پائیں گے کہ وہ اپنے موکل کو انصاف دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک اور قابل انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ حامد خان صاحب جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو ریویو کی درخواست تھی، اس پہ انہوں نے لیگل فریٹرنی کے کچھ بار ایسوسیشن اور بار کونسل نے بھی اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو اہلیہ کا جو معاملہ جو FBR کو چیلنج بھیجا تھا، اس کو بار ایسوسیشن نے بھی چیلنج کیا گیا تھا، تو اس پر حامد خان نے بڑے زبردست دلائل دیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آرڈر تھا، جو 19 جون کا جو آرڈر تھا پچھلے سال کا سپریم کورٹ کا، قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا جو معاملہ FBR کو بھیجا تھا، وہ انلیگل تھا، غیر قانونی تھا، اور اس میں کوئی قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ سرینا عیسیٰ آلریڈی وہ پارٹی نہیں تھی اس کیس میں، اور اس کے خلاف ان کو سنا بھی نہیں گیا، اور جو FBR کو جو ڈائریکشن دی گئی اور جو مدت دی گئی تھی وہ بھی انلیگل تھی۔ اس پر پھر سپریم کورٹ نے حامد خان کے دلائل کو بڑا سراہا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں بھی شوکت عزیز صدیقی کے وکیل ہیں حامد خان، اور بینچ بھی وہی ہے، بینچ کا سربراہ بھی وہی ہے، 5 رکنی بینچ، اور جس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو 10 رکنی بینچ نے جو کیس سنا تھا اس کے وہی ہٹ کر رہے تھے جسٹس عمر عطا بندیال، اور ابھی شوکت عزیز صدیقی کا جو کیس سن رہے ہیں وہ بھی اس کو جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ بھی جسٹس عمر عطا بندیال۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کیس کب لگتا ہے، آیا وہ انصاف لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، آیا اس کی جو درخواست ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی یا ڈسمس ہو جائے گی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اور لیکن یہ ایک سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے کہ کیوں 2.5 سال سے، اور ابھی بھی جب انہوں نے درخواست دائر کی، کیوں سپریم کورٹ کی بینچ اس کو فکس نہیں کیا گیا، لگایا نہیں گیا تاکہ اس کی کیس کو سنا جا سکے اور اس پہ کوئی فیصلہ آ سکے۔ یہ تو وقت ہی آئے گا، بتائے گا کہ کب اب اس کی درخواست لگتی ہے اور کب آیا اس کو انصاف ملتا ہے، وہ بحال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ 30 جون کو تو انہوں نے ویسے بھی ریٹائر ہونا ہے، لیکن اس کو صرف ایک بینیفٹ مل سکتا ہے کہ جو 2.5 سال کا جو عرصہ ہے جو وہ جج نہیں رہے،
تو اس کے کچھ بینیفٹس ان کو مل سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ چونکہ جب وہ جج بنے تھے تو انہوں نے پریکٹس بھی کینسل کر دی تھی، کیونکہ ایک جج جب بن جاتا ہے سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا، جب کوئی وکیل جج بن جاتا ہے تو پھر وہ وکالت نہیں کر سکتا، اور وہ اس کا لائسنس جو ہے نا وہ ایک قسم کا معطل رہتا ہے. تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اپنا لائسنس بھی بحال نہیں کیا ہے، تو اب وہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ پھر اپنی پریکٹس کریں گے یا کیا لائے عمل ہوگا. تو اب یہ وقت ہی بتائے گا. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.